سوال ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیں کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کون کون سی چیزیں مفید ہیں وہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دو قسم کی چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی وہ چیزیں ہیں جو وقتی طور پر ہیں، یعنی کہ ایک بار کی جائیں گی یا دو بار کی جائیں گی، پہلی وہ چیزیں۔ اب جیسے بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فوت شدگان پر میت پر حج تھا، وہ نہیں کر سکا، وفات پا گیا، آپ اس کو ثواب پہنچانے کی خاطر اس کی طرف سے حج کر لو۔ یا نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ اس کو ثواب پہنچانے کی خاطر اس کی طرف سے عمرہ کر لو۔ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی وفات پا گیا اس کے اوپر نظر کے روزے تھے، رمضان کے روزے نہیں، فرضی روزے نہیں، اس بندے نے کوئی منت مانی تھی اور وہ منت کے روزے نہیں رکھ سکا، وفات پا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ وہ منت کے روزے رکھ لیں۔ اب یہ حج، عمرہ، یہ منت کے روزے یہ وقتی طور پر عمل ہیں، آپ ان کو ثواب پہنچانے کی خاطر ایک بار کر لیں۔ یا نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے وہ اعمال بتائے جو آپ پوری زندگی ان کے لیے کر سکتے ہیں، جا بجا کر سکتے ہیں، روز کر سکتے ہیں، بار بار کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ فوت شدگان کے معاملات منقطع ہو جاتے ہیں، باقی جو بچتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب دعا کی کوئی ٹائم نہیں، کوئی قید نہیں، اب ہر وقت صبح شام چلتے پھرتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دی کہ ان کی طرف سے آپ صدقہ کریں، صبح کریں، شام کریں، کسی تشہیر کے علاوہ آپ مسجد تعمیر کروائیں، روڈ تعمیر کروائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ خرچہ کریں، یعنی کہ دعا بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، خرچہ کریں۔ یہ بلکہ اگلی چیز جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائی، جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو کہا کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ ہے ہی تیرے والد کے۔ اب اس حدیث کی روح سے اگر اولاد نہ کوئی ارادہ کرے، نہ کوئی سوچے، بس نیکیاں کرتا جائے، بس ویسے ہی نیکی کرتا جائے، خیر خواہی کرتا جائے، لوگوں کی مدد کرتا جائے، یتیم و مسکینوں کی معاونت کرتا جائے، عبادات اذکار کرتا جائے، نیت بھی نہیں کی، ارادہ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کا دین کہتا ہے کہ آپ جو کرو گے، جتنا کرو گے، آپ جتنے نیک بنو گے، یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ کو بھی اجر دے گا اور آپ کے والدین کو بھی۔ تو یہ عمل بھی نبی کریم علیہ السلام نے بتایا، دعا ہے، صدقہ ہے، یا آپ نیک بن جائیں۔ ان چیزوں کے علاوہ ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ قرآن خوانی کرانا، اس چیز کی نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں، حتیٰ کہ کتنے عظیم لوگ، کتنے پیارے لوگ، نبی کریم علیہ السلام کے کتنے محبوب لوگ آپ سے دنیا سے بچھڑ گئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے لیے قرآن خوانی نہ کی۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام وہ ذات اقدس ہیں، اگر ایک آیت بھی بطور قرآن خوانی کے پڑھ لیتے ہمیں دلیل مل جاتی، اور دوسرا یہ کہ ان کی ایک آیت بطور قرآن خوانی بھی اگر ہوتی تو وہ ہزارہا، لاکھوں قرہ اور حفاظ کی قرآن خوانی سے بہتر تھی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ زندگی میں، نبوت کے پورے زمانے میں کسی کے لیے قرآن خوانی نہیں کی، نہ کرنے کی تعلیم دی۔ آگے آئیں، صحابہ کرام کا زمانہ، کتنے نیکیوں کے لیے جستجو کرنے والے، کسی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتے، جن کا اللہ پاک نے مقصد حیات ہی یہ سورہ فتح کے اندر بیان فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کا مقصد ہی یہ نیکی کمانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، یسارعون فی الخیرات، بھاگے رہتے ہیں نیکیوں کے پیچھے، یعنی کہ امت میں سب سے بڑا عظیم نیکوکار لوگوں کا طبقہ۔ لیکن آپ ان میں دیکھیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے نہ کبھی قرآن خوانی کی، نہ کبھی قرآن خوانی کرنے کی بات کی۔ اسی طرح آپ نیچے چلتے آئیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں، جو امت کے ہاں معروف 4 ائمہ ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان میں سے کسی کے زمانے میں بھی آپ قرآن خوانی نہیں پائیں گے کہ ان میں سے کسی نے فوت شدگان کے لیے، میت کے لیے کوئی قرآن خوانی کی ہو۔ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک دین ایمان والا بندہ سوچ لے، جو لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی نیکی ہے،
میں پوچھتا ہوں وہ کیسی نیکی ہے جو نہ نبی کریم علیہ السلام نے کی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ تبع تابعین نے کی، نہ سلف صالحین نے کی، نہ ائمہ اربعہ نے کی، وہ سب محروم رہ گئے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی دریافت کر لی ہے لہٰذا نیکی، یہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ نیکی ہوتی تو یہ عظیم لوگ کیسے محروم رہتے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہو دین، کئی لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو دین سمجھا جاتا ہے، قرآن خوانی کو دین سمجھا جاتا ہے، اجر کا کام، ثواب کا کام۔ میں سوال پوچھتا ہوں یہ کیسا دین ہے؟ اب اس کو دین میں شامل کرتے ہو، یہ دین ہے، یہ نہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی ائمہ میں سے کسی امام نے نہیں۔ یہ تو سلف کے زمانے میں یہ چیز ملتی نہیں۔ یہاں آپ یہ کہو کہ ان کو پتہ نہیں تھا، ہم کو پتہ چل گیا ہے، وہ دریافت نہ کر سکے، ہم نے دریافت کیا ہے۔ یہاں آپ ایسے کہو کہ اس زمانے میں دین مکمل نہیں تھا، اب ہم نے آ کے دین مکمل کیا ہے۔ یہاں آپ یہ کہو کہ وہ اپنے فوت شدگان کے خیرخواہ نہیں تھے، ہم زیادہ خیرخواہ ہیں، ہم زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی بات عقل والی نہیں، ایمان والی نہیں۔ یہ آسان سا جواب یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ دین ہے ہی نہیں۔ اس کو دین سمجھنا، نیکی سمجھنا، اجر سمجھنا یہ غلط ہے۔ اور ہے بھی ہمارے خطے میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آپ باہر جائیں، عرب کنٹریز میں چلے جائیں، دوسرے خطوں میں چلے جائیں، ہے ہی نہیں۔ اگر یہ دین ہوتا، دیکھو آسان پوری دنیا میں ہے، نماز پوری دنیا میں ہے، حج پوری دنیا میں ہے، عمرہ پوری دنیا میں، قرآن خوانی صرف ان 3 ملکوں میں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ تھوڑا گہرائی اس میں غور کریں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ مجھے بتاؤ اگر یہ دین ہوتا تو باقی خطوں میں بھی ہوتا نا؟ یہ کیسے ہے کہ جہاں دین آیا، جہاں پہ نبی کریم علیہ السلام آئے، جہاں پہ مکہ ہے، جہاں پہ قرآن اترا، ان خطوں میں اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے؟ ہمارے ہاں یہ چیز۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اللہ کے بندو، دین اللہ کی امانت ہے۔ دین نبی کریم علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کا نام ہے، نیکی نبی کریم علیہ السلام کی بتلائی ہوئی شریعت کا نام ہے، اس میں کہیں بھی قرآن خوانی کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہ چیز دین نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ہم نے اس کو دین میں شامل کیا ہے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھتے جائیں، جو اللہ کے بندے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے دلائل ذکر کیے نا، وہ ذکر کر کے کہتے ہیں ان سے قرآن خوانی کا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تعلیم دی ہے، عمرے کی تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی تعلیم دی ہے۔ بھائی ان دلائل سے قرآن خوانی کہاں ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کہیں کہ رمضان میں روزے فرض ہیں، قرآن کی آیت پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر تھوڑی دیر بعد آپ یہ آیت پڑھیں اور کہیں کہ عمرہ بھی فرض ہے۔ کوئی پوچھے کہ عمرے کی فرضیت کی دلیل کیا ہے، آپ فرضیت میں روزوں کی فرضیت والی آیت پڑھ لیں۔ ہر بندہ کہے گا کہ اس آیت میں تو روزوں کی تلقین ہے، عمرہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان دلائل میں کہاں قرآن خوانی کا تذکرہ ہے؟ پھر یہ دوسری بات بھی ہے کہ یہ دلائل نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی تھے، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے، ائمہ کے زمانے میں، ان میں سے تو کسی نے اسے قرآن خوانی کی دلیل نہیں لی۔ اگر آپ ان دلائل سے قرآن خوانی کی دلیل لیتے ہو، کیا مقصد کیا ہے؟ ان میں سے کسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، ان میں سے کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں سکا، آپ سمجھے گے تو یہ دلیل دی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر 10-20 بچے بیٹھے ہیں اور قرآن کے پارے پڑھ رہے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ اور اللہ کے بندو، آپ کے کہنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن جس پر شریعت نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑی حرج ہے۔ وہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الامور محدثاتها، دین میں کوئی نیا کام کرو گے آپ بھلے کو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں بدترین کام ہے، آپ بھلے کو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ دین میں کوئی بھی نئی چیز ڈالو گے اللہ کی نظر میں یہ غلیظ ترین، ناپاک ترین چیز ہے، جس کے نتیجے میں آپ مجرم ہیں، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو، صحابہ کرام کے نقش قدم کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ جو عقل کے گھوڑوں پہ سوار ہو جاتے ہیں نا، ان کے ایسے ہی دلائل ہوتے ہیں، یہ چیز نہیں بنی تو وہ چیز بنا دی، وہ چیز نہیں بنی تو وہ چیز بنا دی، پھر آخر میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھلا ثواب نہیں ملے گا، گناہ بھی تو نہیں ملے گا، کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پارے لے کے آئے ہیں، وہ قاری صاحب آئے ہیں، بچوں کے ساتھ آئے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور بھلا زیادہ سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا،
بھائی ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے دین میں کیوں ایسی چیز ڈال لگے گے؟ کیا کسی کو اجازت ہے کہ دین اس درخت کی طرح ہے کہ اس میں ہر جڑ میں کوئی نہ کوئی پیوند کاری کی جائے؟ یا تو یہ کہو کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا، بس اس میں کسی چیز کی اضافے کی اجازت نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ یا یہ کہو کہ ٹھیک ہے دین میں جو چیز آئے عقل کے زور پر داخل کرتے جاؤ۔ آپ کہتے ہو کہ ثواب نہیں ملے گا تو گناہ بھی نہیں، بھائی گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ ضرور ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، اذان آتی ہے، اذان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ 4 بار۔ لیکن آپ کے محلے کا مؤذن کہے کہ میں آج سے 8 بار کہوں گا، ذکر کر رہا ہوں، بڑھا رہا ہوں، 4 کلمات اور اضافی اس میں ڈال رہا ہوں، ایمان سے مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر کر، اسے ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا نا؟ کیوں گناہ ملے گا؟ اس نے تو نیکی کی ہے، اس نے تو 4 کے بجائے 8 بار اللہ اکبر کہا ہے اور ہر جملے میں اللہ کی کبریائی بیان کی ہے۔ آپ بولو گے اس لیے گناہ ملے گا کہ اس نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ تو اللہ کے بندے جب مؤذن 4 بار اللہ اکبر بڑھا دے تو اضافہ ہے، آپ اتنی بڑی نشست سجا کے پارے پڑھ رہے ہو، یہ اضافہ نہیں ہے۔ تو ان سارے حقائق پر غور کرے۔ سب سے زیادہ جو مربی بڑے شفیق محسن دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی خیر خواہ ہیں، ہمارے فوت شدگان کے بھی خیر خواہ ہیں، ہمارے میتوں کے بھی خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں خیر خواہی کرتے ہوئے میتوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں بتا دی ہیں، اور جس میں قرآن خوانی ہے ہی نہیں۔ ہم جتنی چیزیں دلیل بنا کر اس چیز میں داخل کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز دلیل نہیں بنتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا تعلیم دی ہے کہ سنو، آپ کو جو دین مل گیا اسی پر عمل کرو، ایسی چیزوں میں نہ پڑھو۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس دین میں جو بھی کوئی نئی چیز داخل کرے گا وہ مردود ہے۔ اللہ سے ڈر کر بتاؤ، کیا قرآن خوانی نئی چیز نہیں ہے؟ تھی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبا نہیں تھی تو پھر نئی چیز ہے۔ تو نئی چیز کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مردود ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، آپ نے فرمایا دین میں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی ہم نے تصدیق نہیں کی، جو ہم نے نہیں بتایا، وہ مردود ہے۔ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، اللہ سے ڈر کر مجھے بتاؤ۔ حدیث کہتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں، جو بھی ایسا عمل کرو گے جو ہم نے نہ سکھلایا ہوگا وہ مردود ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن خوانی نبی کریم علیہ السلام نے سکھلائی ہے؟ نہیں سکھلائی تو مردود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے محترم بھائیو، قرآن خوانی کی قرآن و سنت کے اندر نہ کوئی تعلیم ہے اور نہ ہی کوئی اجازت ہے۔ ان سارے حقائق کے کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے قرآن کے پیچھے نہیں چل رہا، حدیث کے پیچھے نہیں چل رہا، صحابہ کرام کے پیچھے نہیں چل رہا، تابعین، سلف صالحین، ائمہ کرام، ان میں سے کسی کے پیچھے نہیں چل رہا۔ ان حقائق کو جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن خوانی کرتا ہے، یا اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے یا اپنے مولویوں کی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ رسول کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ ہی سے پوچھے کہ اپنی عقل پہ چل کر یا اپنے مولویوں کی عقل پہ چل کر اللہ رسول کی تعلیم کو چھوڑنے والا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ نبی کریم السلام کا راستہ چھوڑتے ہیں اور اولین جو مومنین صحابہ کرام ہیں ان کا راستہ چھوڑتا ہے، نولیہ ما تولی، جہاں جائے سے جانے دو، لیکن یہ بات حق کی ونصلہ جہنم، یہ جنت نہیں، جہنم جائے گا، مزات مزیدہ، اور یہ جہنم بڑی بری جگہ ہے۔ کہیں فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو محمد کریم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑتے مخالفت کی راہ پر چلتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، آپ انہیں ڈرائیں کہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، اگر یہاں نہ بھی ہوئے تو آگے ان کو اللہ کا عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو بھائی یہ قرآن خوانی کرنا نیکی نہیں گناہ کا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، شریعت میں اضافہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے دین کو امانت جانتے ہیں، اللہ رسول کی تعلیم کو کافی جانتے ہیں، اللہ رسول کی تعلیم پر چل کر کامیابی کامرانی کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کافی ہے انہی اعمال پر اکتفا کریں جو رب اور اس کے رسول نے سکھلائے ہیں، اور ان سارے اعمال سے بائیکاٹ کریں جن کی تعلیم اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے نہیں دی۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔